السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 130 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ عطا فرمائی۔ مغرب کے بعد ہم اور آپ ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 12 تاریخ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ ہم پچھلے 3 ایپیسوڈ سے 111 نمبر باب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول شریف حضور کی ولادت کی تاریخ اور ساتھ ہی وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ آئیے آج کے درس میں اس باب سے اور اس کتاب یعنی مکاشفۃ القلوب سے آخری درس ہم سماعت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ہم ایک نئی کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری پیغامات تھے جو زمین پر بھیجے گئے، اب ہمیشہ کے لیے سلسلہ وحی منقطع کر دیا گیا اور دنیا لپیٹ دی گئی، اور زمین میں میرے لیے آپ کے بغیر اور کوئی حاجت نہیں، اور زمین میں آپ کے پاس آنا ہی میری ضرورت تھی، اور اب میں اپنے مقام پر رہوں گا اور وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، بخدا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ کا سر انور اپنے سینے پر رکھ لیا، اسے تھام لیا اور آپ پر گنودگی سی طاری ہونے لگی، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ میں نے ایسا پسینہ کسی انسان کی پیشانی پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ پسینہ مبارک بہنے لگا اور میں نے اس سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی چیز میں نہیں پائی، پس میں کہنے لگی، جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوا، میرے باپ اور جان و گھر آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ کیوں جاری ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، مومن کا نفس پسینے سے نکلتا ہے اور کافر کی جان دونوں باچھوں سے گدھے کی طرح نکلتی ہے۔ پھر ہم لوگ گھبرا گئے اور اپنے گھر والوں کی طرف آدمی بھیجے، پس سب سے پہلا آدمی جو ہمارے پاس آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میرے بھائی تھے جسے میرے باپ نے میری طرف بھیجا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آنے سے قبل وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس لیے روک دیا تھا کہ اس وقت جبرائیل اور میکائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، گویا آپ کو اختیار دیا جا رہا تھا کہ جب آپ کلام کرتے تو فرماتے، نماز نماز،
تم ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون رہنا جب تک تم سب پڑھتے رہو گے نماز نماز۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرتے ہوئے جہان سے تشریف لے گئے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن چاشت اور ٹھیک دوپہر کے وقت میں وصال فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں پیر کے دن تنہا مصیبت نہیں دیکھی بلکہ بخدا اس دن امت کو مصائب ملے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو لوگ ٹوٹ پڑے، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی اور فرشتوں نے 2 کپڑوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ دیا۔ لوگوں نے بہت اختلاف کیا، بعض نے آپ کی موت کو جھٹلایا اور بعض لوگ گونگے بن کر رہ گئے، طویل مدت کے بعد بولنے لگے اور بعض کی حالت خلط ملط ہو گئی اور انہوں نے بغیر کسی بیان کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور بعض اپنی عقول کو لے کر بیٹھ گئے اور دوسروں کو بھی بٹھا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی موت کا انکار کیا، اور حضرت علی بیٹھنے والوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ مسلمانوں میں سے کسی کا بھی حال حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق مرحمت فرمائی اور گفتار و کردار کی راستی بخشی، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بہت گھبرا گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں اور آپ نے تمہیں اپنی موجودگی میں یہ کہہ دیا تھا تحقیق تم بھی فوت ہونے والے ہو اور تحقیق وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تحقیق تم قیامت کے دن اپنے رب کے نزدیک جھگڑو گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ وہ بنو الحارث بن خزرج کے یہاں تھے۔ وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، آپ کی طرف دیکھا، پھر آپ کی طرف دیکھا اور آپ پر سر جھکایا، چوما اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا ذائقہ نہیں چکھائے گا، پس البتہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کی طرف آئے اور کہا اے لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے پس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، تحقیق گزرے ہیں اس سے پہلے بہت پیغمبر، پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ گویا لوگوں نے اس دن سے پہلے یہ آیت نہیں سنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی ہچکی بندھی ہوئی تھی جیسے پانی سے بھرا ہوا گھڑا اچھلتا ہے، اور انہوں نے اس کے باوجود قول و فعل میں صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ پس وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے
آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی اور رخساروں کو چوما، آپ کے چہرے اقدس پر ہاتھ پھیرا اور رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ، جان اور گھر آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی اور موت دونوں میں طاہر و پاکیزہ ہیں۔ آپ کے وصال سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا جو انبیاء اکرام سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ آپ ہر وصف سے بالا تر اور رونے دھونے سے برتر ہیں۔ آپ تسلی کا سبب ہو گئے، آپ کا جود و کرم سب کو عام ہو۔ اگر آپ کا وصال آپ کے اپنے اصرار سے نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، اور اگر ہمارے رونے سے کچھ ہو سکتا تو ہم آپ پر اپنی آنکھوں کا پانی خشک کر دیتے۔ بہرحال ہم جس چیز کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے وہ غم اور آپ کی یاد ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اے اللہ، ہمارا یہ پیغام اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیں اور اپنے دل میں ہمارا خیال رکھیں۔ آپ اگر سکون کے اسباب مہیا نہ فرماتے تو وحشت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکتا۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی خدمت میں ہمارے یہ جذبات پہنچا دے اور ان کا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما۔ یہ ہے وہ جو ہماری طاقت میں ہے اور یہ ہیں ہمارے جذبات و احساسات۔ خدا کرے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں وہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا اور ایمان کے ساتھ بارگاہ نبوت میں شرف باریابی عطا فرمائے گا۔ خالق عالم کی ذات گرامی ہی بہترین مسئول اور اعلیٰ ترین امیدوں کا ملجا و ماوا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج 130 ایپیسوڈ کے ساتھ 12 ربیع الاول شریف کی شب میں ہمارا یہ درس اور کتاب مکاشفۃ القلوب مکمل ہوئے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ بنے رہیں، ایس ڈی آئی چینل کے ساتھ، ایس ڈی آئی شارٹ کلپس کے ساتھ، ایس ڈی آئی آڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی جد و جہد اور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول شریف کی شب ہے۔ آپ تمام کی بارگاہ میں ادباً گزارش ہے کہ ہماری پوری ٹیم کے لیے آپ ضرور بھی ضرور دعا کریں۔ اللہ ان کی ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول کرے، اور ہم آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے، جو درمیان میں آئے چلے گئے، ان سب کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بہتر اجر عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی برکتوں سے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دم واپسی تک دھوم دھام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی نئی کتاب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔